پورے ملک میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ آگ لگی ہوئی ہے تو غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کراچی کی جیل چرنگی پر آتش زدگی کا نشان نہ بننے والی عمارت کو آگ سے کتنا نقصان پہنچا اور اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ دو بہت بڑے سوال ہیں۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے لاہور میں بھی ایک سچویشن بن گئی ہے، تو وہاں کیا ہوا ہے؟ پہلے جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لاہور کی سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں میں آگ، حادثات یا سازش۔ سی سی پی آفس کے قریب پلازے میں آگ لگی، 23 افراد پھنس گئے، ایک جان سے گیا۔ چلڈرن اسپتال میں آگ لگی، کروڑوں روپے کی ادویات جل گئیں، مریضوں کا علاج معالجہ رک گیا۔ مریض ہیں وہ تھوڑے سے متاثر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے آگ لگی ہے۔ باقی میڈیسن ادھر سے جاتی ہے تو انہوں نے ڈرے کر دیا کہ ابھی آج آپریشن نہیں ہوں گے۔ 3 ماہ قبل گلبرگ کے شاپنگ مال میں آگ نے تاجروں کی زندگی بھر کی کمائی خاکستر کر دی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق 15 برسوں میں لاہور میں آگ لگنے کے 44,035 واقعات رپورٹ ہوئے۔ 11,970 واقعات تجارتی مراکز میں پیش آئے۔ زیادہ تر واقعات رات گئے یا سورج نکلنے سے پہلے ہوئے۔ آتش زدگی کے 23,354 واقعات کا سبب شارٹ سرکٹ سامنے آیا، لیکن 10,400 سے زائد واقعات کی آج تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ محض اتفاق یا اداروں کی ملی بھگت کہ سرکاری و کمرشل عمارتوں میں سیفٹی آلات نہ ہونے کی وجہ سے حادثے سانحے کی شکل اختیار کر گئے۔ کروڑوں روپیہ خرچہ ہے، ایک پلازا ہے آپ کا، وہاں پہ صرف ایک اگر باہر آپ ہائیڈرنٹ لگا لیں گے اور کل جب اس وقت فائر ہوگی اور اسی وقت آپ فوراً وہاں سے پانی لے کے امیڈیٹلی فائر فائٹنگ شروع کر سکیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہے۔ آتش زدگی کے بڑے واقعات کی تحقیقاتی کمیٹیوں کی رپورٹ کا منظر عام پر نہ آنا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ تو یہ سب ہو کیوں رہا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو پھر کوئی ایسکیپ پلان کیوں نہیں ہوتا ہمارے پاس؟ اس پہ بات کریں گے وائس چانسلر NID یونیورسٹی سروش لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر رضوان نصیر بھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، DG ریسکیو 1122 ہے۔ تو آئی تھنک سب سے پہلے ہم پروفیسر صاحب سے بات کریں گے۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ کراچی کی عمارت اور لاہور کی عمارت، ہم ایسی عمارتیں بناتے ہیں جہاں پہ اسکیپ پلانز نہیں ہوتے، جہاں پہ ایگزٹ نہیں ہوتی، بیسمنٹ میں ہم بنا رہے ہیں، تو یہ چھوڑیں کہ اس کو بجھانے کے لیے کیا کیا جائے، کیا نہیں کیا جائے؟ کوئی ادارہ نہیں ہے یہ دیکھنے والا، چیک اینڈ بیلنس کرنے والا؟ سروش صاحب، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر رضوان نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں نہ کہیں آگ لگتی ہے تو ریسکیو 1122 ہمیں سب سے پہلے فرنٹ فٹ پر نظر آتا ہے، اسپیشلی اگر میں لاہور کی بات کروں۔ پلیز مجھے یہ بتائے گا کہ جو مشکلات پیش آتی ہیں ریسکیو 1122 کو، اور اس کے بعد ان مشکلات پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے، کیا کیا چیلنجز ہمارے بھائیوں کو جو فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں انہیں فیس کرنا پڑتے ہیں؟ جی، اب تک ریسکیو 1122 اگر دیکھیں تو 1 لاکھ نار فائر انسیڈنٹس کو ڈیل کر چکا ہے، اور اپنا رسپانس ٹائم امپروو کر کے اور پروفیشنل فائر فائٹنگ کی وجہ سے اب تک ہم 550 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اب دنیا کی بہترین فائر سروس بھی بنا لیں، جب تک جو بلڈنگ بنا رہے ہیں وہاں پہ چند جو بلڈنگ سیفٹی بائی لاز دیے گئے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے، اور ان کے اوپر اگر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، یا اگر انیشل جو نقشہ سبمٹ کیا ہے وہ آپ نے ٹھیک کیا اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی اس کے اندر چینجز کر لیے ہیں، نکلنے کے آپ کے راستے بند ہیں، وہ لاک کیے ہوئے ہیں آپ نے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم بن سکتا ہے۔ جہاں پہ آپ نے کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں، ان کے اربوں روپیہ جب اب اتنی بلڈنگیں بنتی ہیں، اگر اس کے اندر آپ نے اگر حفاظتی اقدامات نہیں رکھے تو لٹرلی آپ اپنا بزنس، اپنی رہائش دونوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آج ہم نے بہت ساری امپروومنٹ کر لی کہ ہم نے ایک ماڈرن ایمرجنسی سروس قائم کر لی، جو کہ آج پنجاب میں بنی ہے، خیبر پختونخوا میں بنی ہے، اس کے بعد ابھی سندھ اور بلوچستان میں بھی اس کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بلڈنگ ہے وہ سیف ہونی چاہیے، اس کے اندر بلڈنگ بائی لاز کچھ دیے گئے ہیں، ان بلڈنگ بائی لاز کے اوپر افیکٹولی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے ساتھ یہ بلڈنگ
والوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب وہ ایک نقشہ سبمٹ کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ اس کے بعد بھی خود ہی چینجز کر رہے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو انشور کریں یہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے. اس میں اگر چند چیزیں دیکھیں، اگر آپ کال بھی کریں گے پھر ہمیں کال کتنی جلدی، بر وقت کال بر وقت مدد. اگر ہمیں کال ہی تب آتی ہے جس وقت پوری کی پوری جو فائر ہے وہ سپریڈ کر چکی ہوئی ہے تو obviously it will become very risky. دوسرا جو اپروچ ہے لوگوں کی، کئی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا آگ لگی کوئی بات نہیں، بڑا ریلیکس کیجول ہوا، الٹیمیٹلی جو نکلنے کا راستہ تھا وہ پورا اسموک فلڈ ہو گیا اور وہ لوگ وہاں پہ ٹریپ ہو گئے. تو اس لیے یہ چند چیزیں بہت ضروری. نمبر 1 ٹائملی کال کریں، اور اگر آگ لگ گئی ہے چھوٹی سی آگ ہے فوراً آپ نے فائر ایکسٹنگوشر سے قابو پا لی then it's fine. لیکن تھوڑا سا بھی آپ کو لگتا ہے جیسے آگ پھیل رہی ہے you must leave that place. اس کو نکل جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ اتنا پھنس جائیں کہ اس کے بعد آپ کا نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہو اور آپ پھر وہاں پہ ٹریپ جو ہے. اور بلڈنگ کے اندر جو انتظامات ہیں ان کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس میں آپ کے نکلنے کا راستہ ٹھیک ہو. اسی طریقے سے آپ کا جو ہے وہاں پہ جو بیسک فائر الارم سسٹم یعنی فوراً پتہ چل جائے کہ آپ کو آگ لگی ہے. اور اگر اسپرنکلر سسٹم جو آپ کے لگے ہوں تو اس میں یہ ہے کہ امیڈیٹلی جیسی آگ لگے گی فوراً اسپرنکلرز جب آن ہو جائیں گے تو اس سے وہ افیکٹولی جو ہے وہاں پہ فائر فائٹنگ ہو سکے. اور باہر لال رنگ کے آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل عوام جو ہماری ہے نا اس کو بھی احتیاط برتنی چاہیے. سروش صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. کراچی کی اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو کراچی میں عمارتیں ہی عمارتیں ہیں اور عمارتوں کا فیصل جنگل ہے. ایک عمارت میں آگ لگ جائے تو دوسری کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. روز اضافہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو پلیز اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ کراچی میں عمارتیں ہی عمارتیں ہیں تو کراچی دنیا کے بڑے ترین شہروں میں بھی ہے. دنیا کے ہر بڑے شہروں میں عمارتیں ہی ہوتی ہیں. اب جو بات ہے حادثات کی تو ظاہر ہے اس میں جہاں ریگولیٹری باڈیز کی ذمہ داری ہے وہاں اینڈ یوزر کی ذمہ داری بھی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت سارے معاملات میں اپنے ذاتی طور پہ انتہائی کیئرلیس بھی ہو جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ حادثات جنم لیتے ہیں. تو دونوں طرف کی اس میں ضرورت ہے اسٹرینتھن کرنے کی چیزوں کو. اچھا سروش صاحب یہ مجھے بتائیں کہ عمارتیں بن جاتی ہیں اس کے بعد فائر ایرپٹ ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو مخدوش قرار دے دیا جاتا ہے. جس وقت یہ عمارتیں بن رہی ہوتی ہیں کس معیار کی بن رہی ہوتی ہیں؟ ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوتا؟ خاص طور پہ یہ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز میں آگ لگتی ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس دیکھنے والا نہیں ہے ان میں؟ دیکھیے ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ جو بلڈنگ بن رہی ہے اس بلڈنگ کا پراپر ڈیزائن ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو وہ یقیناً ہوتا ہے. جو بھی آدمی اتنی بڑی عمارتیں ڈیزائن کر رہا ہے جو اسپیشلی آرکیٹیکٹس اور اسٹرکچرل انجینئرز اس میں ذمہ دار ہیں، لائبلٹی تو ان کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ غیر ذمہ داری سے کام لیتے ہیں. دوسرا پھر سرکاری ادارہ ہے جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور اس کے اپنے ایک بائی لاز ہیں. تو یہ چیزیں کسی حد تک اور بڑی حد تک ایکچولی مکمل ہوتی ہیں. پھر آخر میں ذمہ داری آ جاتی ہے آکیوپینٹ کی کہ وہ جو آکیوپینٹ ہے وہ ان بائی لاز میں کوئی وائلیشن تو نہیں کر رہا. وہ کس قسم کا سامان رکھ رہا ہے، جس قسم کا سامان رکھا گیا اس کے اندر جو ولنریبلٹیز ہیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے اور اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا اس کے پاس انتظامات ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے یا پاسٹ میں جو کہ یہ ڈپارٹمنٹل سٹورز میں واقعات ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی آکیوپینٹ جو ہے وہ اس کو بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس میں جو ایک بڑی فائر ایرپٹ ہو گئی اور اس میں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی خطرے میں ہے. اچھا سروش تو صاحب اس میں آکیوپنٹ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے. جی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی اگر اسپیشلی جیسے ہم کراچی کی بات کریں نیچے ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتا ہے اوپر رہائشی بلڈنگ ہوتی ہے. یہ ایک جگہ نہیں، یہ کافی جگہوں پر ایسا ہے اور کراچی میں شاید بلڈنگ بنانے کا طرز بھی یہی ہے. اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں تو آنے والے دنوں میں آپ کراچی کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے میں ونس اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیے دنیا بھر میں جہاں بھی بڑے شہر ہیں اس کے اندر مکس آکیوپینسی ٹائپ ہوتی ہے. نیچے دفاتر بھی ہوتے ہیں، دکانیں بھی ہوتی ہیں، اوپر ریزیڈینشیل ایریا بھی ہوتا ہے. جہاں پراپرٹی مہنگی ہوگی وہاں بلڈنگ آکیوپینسی اسی طرح کی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اپنی کام ذمہ داری سے کریں اور جو وہاں کے رہائشی ہیں چاہے وہ وہاں رہ رہے ہوں یا چاہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا سامنا کرنا چاہیے.
اور یہ بلڈنگیں بننا کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز بڑے شہروں میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن پھر اس کو برتنا بھی آنا چاہیے، چاہے وہ لوگ وہاں کاروبار کر رہے ہوں، چاہے وہ لوگ رہ رہے ہوں، اور چاہے وہ اس کی کنسٹرکشن کے دوران ذمہ دار ہوں، ان کو برتنا آنا چاہیے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ یہی سوال میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں۔ ڈاکٹر رضوان، اب جتنے بھی فائر ایرپشن کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے ادارے نے گورنمنٹ کو کیا ریکمنڈیشن دی ہے کہ کیا اسٹیپس لیے جائیں فرام لوگوں کو آگاہی دینے سے لے کر محفوظ عمارتیں بنانے تک؟ کون کون سی ریکمنڈیشن دی ہیں آپ نے کہ جب ایسے واقعات دوبارہ نہ پیش آئیں؟ جی، اس کے اوپر آئی تھنک ضلعی انتظامیہ بھی اور ساتھ ہی حکومت پنجاب نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ بلڈنگ جو ہے سیفٹی کا لاء پاس کیا ہے، اس کے تحت بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز بھی ایشو ہو چکی ہیں۔ ویسے تو ہم نے 2016 میں جو تھی وہ بھی ہوئی تھی، باقاعدہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے اس نے جو تھے کوڈز، فائر سیفٹی کوڈز کو نوٹیفائی کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہمارے اگر آپ دیکھیں ڈیولپنگ اتھارٹیز ہے، ان کے بائی لاز میں یہ دیا ہوا ہے جب آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ اس چیز کو انشور کریں۔ تیسری جو ہم نے چیز اس وقت کی ہے، حکومت پنجاب نے جو بلڈنگ سیفٹی ریگولیشنز ایشو کیے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ جا کے ایک ڈرل کرانا، وہاں پہ ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو جو ہے وہاں پہ ٹرین کرنا، اور ساتھ ہی وہاں پہ ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بلڈنگ سیفٹی کے جتنے ریگولیشنز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا یہ مینڈیٹری ہے، بیکاز جیسے جیسے اب پنجاب میں بھی بہت بڑا ٹرینڈ آیا ہے ہائی رائز بلڈنگز بننے کا، یہ ضروری ہے کہ ہم ان پہ انشور کریں کہ وہ بلڈنگ سیف ہے، وہاں پہ لوگ ٹریپ نہیں ہوں گے، وہاں پہ لوگ نکل سکیں گے، اور وہاں پہ حفاظتی اقدامات جتنے آگ سے ریلیٹڈ ہے وہ وہاں پہ کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ آگے آبویسلی جس طرح سروش صاحب نے کہا کہ جی ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بھی ہائی رائز بلڈنگز بنے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہ لوگ سیف ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو جب کوئی انسیڈنٹ ہو تو اس وقت وہ ٹریپ ہو جائے، نکل نہ سکے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت امپروومنٹ کی، کل کے انسیڈنٹ میں بھی اگر دیکھیے 25-30 لوگوں کو ایریل پلیٹ فارم سے اور سب کو نکال لیا گیا، لیکن اگر آپ بر وقت نہیں نکلتے، آپ کیجولی لیتے ہیں، تو بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی پھر اپنی ہی جان پہنچے گا، اور پھر آپ اس کی ذمہ داری کسی اور پہ نہ ڈالیں۔